رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. آج کی آیات میں فرمایا کہ جو بھی شخص نیکی کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو بھی نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اچھائی میں بدلہ ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ 10 گنا بدلہ تو ضرور ملتا ہے، 1 کا 10. یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اللہ 1 دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. لیکن فرمائے ایک نیکی کرو گے کم سے کم بدلہ 10 کا ملے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں. ہاں جی، 10 ملے 20 ملے، جتنا اس میں میٹھا ہوگا اتنا وہ اس کا بدلہ زیادہ. میٹھے سے مراد یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے، اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا شامل ہو، تو 700 تک بھی مل سکتا ہے. اور اللہ فرماتے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے کیونکہ اللہ وسعت والا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کرے گا فرمایا اس کے لیے خیر ہے، بہتری ہے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ قیامت کے دن گھبراہٹ سے امن میں ہوگا، اس کو گھبراہٹ نہیں ہو. اور اس کے بدلے میں دوسرے جو لوگ ہیں وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو گناہ لے کر آئے گا یا جو گناہ کرے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کا چہرہ جہنم میں جلے گا. فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، چہرہ جہنم میں جلے گا. اور اللہ فرماتے حَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو تم کچھ کرتے ہو. برائی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی فرماتے کہ ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی لکھا جاتا، نیکی ایک کرو گے تو 10 گناہ یا اس سے بھی زیادہ، اور برائی ایک کرو گے تو اللہ پاک ایک ہی لکھتے ہیں. یہ اس کی مہربانی ہے. لیکن فرمایا کہ گناہ والا بندہ جو ہے وہ جہنم میں جلے گا، اس کا چہرہ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرو گے اس کا اسی طرح بدلہ ملے گا. پھر اللہ نے اپنے پیارے نبی سے فرمایا کہ آپ یوں فرمائے انما امرت، کہ بے شک مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، کہ میں اس رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر مکہ کو حرمت والا بنایا ہے، محترم بنایا ہے. تو مکے کا شہر، اس کے کچھ حدود ہیں، اس حدود کے اندر کے ایریا کو حرم کہتے ہیں. حرم اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں گناہ حرام ہے، وہاں لڑائی حرام ہے، وہاں شکار حرام ہے، درخت کاٹنے حرام ہے،
اور اگر کوئی اس کے اندر کوئی گناہ کر لے یا قتل کر لے تو اس سے بدلہ وہاں نہیں لیا جائے گا، اس کو پکڑ کے باہر لایا جائے گا اور باہر اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ فرمایا مجھے اس شہر کے رب کے عبادت کرنے کا حکم ہے جو احترام والا شہر ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، اور ہر چیز اللہ کی ہے۔ ہر چیز کس کی ہے جی؟ دنیا میں کسی اور کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے اور اکیلے میں بنایا ہے، کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا، کوئی مشیر بھی نہیں۔ لا مشیر لہ ولا وزیر لہ، اس کا نہ کوئی مشیر ہے نہ اس کا کوئی وزیر ہے کہ مشورہ دے کہ اس درخت کو یوں بنا لو، اس زمین کو یوں بنا لو، اس آسمان، نہیں۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز اسی کی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا کہ ایک تو مجھے یہ حکم ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ میں فرما بردار رہوں، یعنی مسلمان رہوں۔ جب کائنات کے سردار کو یہ حکم ہے کہ مسلمان رہو تو باقی کون ہے جو کافر بنے گا؟ جب حضور کا حکم ہے کہ مسلمان رہو، فرما بردار رہو، تو پھر سب کو حکم ہے۔ تو یہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ، نہ انہوں نے اس کو پڑھا ہے، نہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، نہ سنا ہے، نہ سننے کی کوشش کی ہے۔ پھر فرمایا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، آج مسلمان تلاوت قرآن سے دور ہے۔ وہ اخبار پڑھ لے گا، وہ رسالہ پڑھ لے گا، وہ موبائل استعمال کر لے گا، لیکن تلاوت کی توفیق بہت کم لوگوں کے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ تلاوت کرو، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، وَأَنْ، تلاوت کرو۔ تلاوت، قرآن جس نے سیکھا ہو اور تلاوت کرتا ہو، ڈوب کے پڑھتا ہو، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی نعمت اور، لیکن ہم محروم ہیں۔ ہم کہتے جی موبائل ہو، اس میں گپ شپ ہو، اس میں برائی ہو، اس میں ننگا پن ہو، اس کو تو ٹائم دے دیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ قرآن کا یہ حق ہے کہ سال میں 2 دفعہ اس کو پڑھا جائے، اور 1 رکوع کم سے کم روزانہ بندہ تلاوت کرے، اور جنہوں نے نہیں سیکھا وہ سیکھ لے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ کہ بر صغیر میں سکھانے والے بھی بے شمار ہیں۔ ایسے ملک ہے جہاں جو پڑھانے والے بھی غلط پڑھتے اور جن کو پڑھایا جاتا ہے وہ تو پھر خود غلط پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں نا بیرون ملک میں، یورپ میں، یہاں سے وہ نیٹ پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، نیٹ پہ استاذ انہوں نے پاکستان سے رکھے ہوئے ہوں، اور یہاں بے شمار استاذ ملتے ہیں، یہاں ہم پڑھتے ہی نہیں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، پھر فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پر رہے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اسلام ہے، سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ اس لیے نماز کے ہر رکعت میں، چاہے وہ نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں ہدایت والا راستہ، ہدایت پہ چلا دے۔ ہم فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پہ رہے گا، ہدایت حاصل کرے گا، اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوگا، گمراہی کے راستے پہ چلے گا، تو فرمایا آپ یوں فرما دے فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ پیغام پہنچا دینا، آگے مانے نہ مانے یہ پھر بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آج بھی یہی ہے کہ علماء بات کرتے ہیں، فقہا کرتے ہیں، مبلغین کرتے ہیں، تبلیغ والے کرتے ہیں، نیک لوگ کرتے ہیں، اور اگلا جو ہے وہ منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے، تو ذمہ داری اس کی اپنی ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت حاصل کرے گا اسی کو فائدہ ہوگا، اور جو گمراہی پہ چلے گا
تو فرمایا کہ آپ یوں فرما دے فقل انما انا من المنذرین، میں تو ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ نہیں ہے کہ کہتے جی مولویوں نے کیا کام کر دیا، انہوں نے لوگوں کو کیا بتایا۔ جو بتاتے ہیں ان کا کون سنتا ہے؟ نہیں سنیں گے تو جو بتانے والے ہیں۔ اب ہم صبح یہاں درس دیتے ہیں، کتنے ہمارے لوگ سننے والے ہوتے ہیں؟ آج آپ لوگ کچھ زیادہ ہو، باقی کبھی کبھی 2-3 بندے ہوتے ہیں۔ تو زبردستی تو کوئی کسی کو نہیں بٹھا سکتا کہ بیٹھ کے سنو، ہم ترغیب دے سکتے ہیں۔ فرمایا جس نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا، ایک مسئلہ، مسجد میں 2 قسم کے گروپ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ عبادت کر رہے تھے اور کچھ مسئلے مسائل سیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا دونوں اچھا کام کر رہے ہیں، یہ مسئلے مسائل سیکھ رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے، دونوں خیر پر ہیں۔ لیکن چونکہ میں معلم ہوں، بتانے والا ہوں، سیکھنے سکھانے والا ہوں، تو وہ سیکھنے سکھانے والوں کے پاس بیٹھ گئے، 2 گروپوں میں سے اس گروپ میں بیٹھ گئے۔ انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین۔ فرمایا کہ اگر کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو آپ فرما دے فقل انما انا من المنذرین، بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ زبردستی نہیں ہے کہ لازماً پکڑ کے تھپڑ مار کے ڈنڈا مار کے ہاں جی زبردستی پکڑ کے بٹھا دو، کوئی نہیں۔ وہ منہ پھیرنے والے جو ہیں ان سے اللہ خود ہی پوچھے گا اور نپٹے گا بھی۔ پھر آخر میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، میرے نبی آپ کہہ دیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، عن قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، پھر اس نشانیوں کو تم پہچانو گے۔ قیامت میں اللہ فرمائے گا نا کہ یہ میری نشانی، یہ دنیا میں بھی بتا رہا ہے، تو پھر میں اس ٹائم پہچانو گے، لیکن اس ٹائم پہچاننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ یوں فرما دے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ، آپ کہہ دے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، عن قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، پھر تم پہچان لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب جو ہے وہ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اللہ سے چھپ کر نہیں کر سکتا، اللہ کے علم میں۔ تو آج کی آیت میں فرمایا جو نیکی کرے گا اس کے لیے خیر ہے، جو برائی کرے گا تو فرمایا کہ جہنم رسید ہوگا۔ اور فرمایا ہاں برائی کے بعد اگر کسی نے برائی کی ہے، ابھی تک کی ہے، عمر گزر گئی ہے، تو توبے کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، ابھی بھی کر لو، اللہ بڑا مہربان ہے۔ 100 سال کے بعد بھی اگر توبہ کرو گے تو وہ مان جاتا، اتنا مہربان۔ ہاں نہیں کرو گے تو پھر اپنی 100 سال کا کافر اگر پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو فرمایا کہ برائی کرنے والا جو جہنم رسید ہوگا، اور فرمایا کہ مجھے تو حکم ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کروں اور اسلام اختیار کروں، مجھے یہ بھی حکم ہے کہ وہ امرت ان اکون من المسلمین، اور فرمایا تلاوت قرآن کا حکم ہے، اور فرمایا کہ جو ہدایت پہ رہے گا اس کا فائدہ ہے، جو گمراہ ہوگا تو بتانے والے کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اور فرمایا کہ تمام تعریفیں کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نشانیاں دکھائے گا،
پھر تم پہچانو گے، لیکن ابھی پہچاننے کی کوشش کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل وما ربک بغافل عما تعملون۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔